صفحہ نمبر 231، پیج نمبر 231، سیرت النبی جلد اول، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احد۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غزوہ احد، صفحہ نمبر 231، پیج 231۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حضور پہاڑی پر تھے، ابو سفیان ڈھونڈ رہا تھا تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ ابو سفیان نے زور دے کر پکارا، کوئی کسی نے جواب نہ دیا، کیونکہ حضور نے منع کر دیا تھا۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام پکار کر کہا، اور جب کچھ آواز نہ آئی تو بولا، سارے مر گئے، سارے مارے گئے، کوئی زندہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ کو یہ بات گوارا نہ تھی، برداشت نہ کر سکے، اور جواب میں زور سے جواب دیا۔ پہلے خاموش تھے حضور کے آرڈر پر، مگر یہ برداشت نہ کر سکے اور جواب دیا، اوئے دشمن خدا، ہم تو سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے حبل تو اونچا رہ۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہا، خدا اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے، یعنی بت کا نام ہے، لفظی معنی عزت کے ہیں۔ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس نہیں۔ صحابہ نے کہا، خدا ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے ہیں۔ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو حضرت یمان رضی اللہ اور حضرت ثابت رضی اللہ کی حالت کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے قلعوں میں بھیج دیا تھا، اور لوگوں کو شکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کر احد کی طرف بڑھے۔ حضرت ثابت مشرکوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ حضرت یمان کو مسلمان ہجوم عام میں پہچان نہ سکے، ان پر تلواریں برس پڑیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت حذیفہ نے ہر چند ہاں ہاں کہا اور بتایا کہ میرے پاس ہیں، لیکن ہنگامہ میں کون سنتا تھا۔ حذیفہ یہ کہہ کر رہ گئے کہ مسلمانوں، خدا تمہارے اس گناہ کو بخش دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یمان کا خون بہا مسلمانوں کی طرف سے ادا کرنا چاہا، لیکن حضرت حذیفہ نے معاف کر دیا۔ ابن شام میں ہے، یہ واقعہ بے تفصیل مذکور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہے۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بدلہ لیا اور ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہندا، حضرت امیر معاویہ کی ماں نے انہیں پھولوں کا ہار بنا لیا اور گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خار لکھا جاتا ہے، اسی بنا پر لکھا جاتا ہے۔ ہند فتح مکہ میں ایمان لائی، جس طرح ایمان لائی وہ عبرت خیز ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ اس غزوہ میں اکثر خاتونان اسلام نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی ماں تھیں، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ پانچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مشک خالی ہو جاتی تھی تو پھر جا کر بھر لاتی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیت
نے بھی جو حضرت ابو سعید خدری کی ماں تھی یہی خدمت انجام دیتی تھی۔ اس وقت جب کہ کافروں نے عام حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ چند جاں نثار رہ گئے تھے تو حضرت عمارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ کمیہ نے جب دراتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، کمیہ جب دراتا ہوا حضور کے پاس پہنچ گیا تو عمارہ رضی اللہ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا۔ انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دوری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت حمزہ کی بہن شکست کی خبر سن کر مدینے سے نکلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زبیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا، بولی کہ میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو رہے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگی۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔